اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل میں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو کچھ بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی اور بیان بھی جلدی ہوا، میں صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہ پایا۔ بہرحال اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ عدالت الہیہ کے روبرو کس طرح پیش ہوتا ہے اور ان کی حسرت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو مقدمے کے دوران حسرت و یاس، تو بروز قیامت جب عدالت لگ جائے گی اور سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، ہر شہود اپنی شہادت پیش کرے گا، یعنی ہر ظاہر اور حاضر اپنی شہادت پیش کرے گا۔ وہاں ہر کوئی بندہ اپنے دوسرے کے اور دوسروں کے اعمال دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت لوگ حسرت کریں گے کہ ہم نے ایسے اور ایسے کیوں نہیں کیا اور ہم نے کیوں ایسا کام کیا۔ ان کے اعمال اس وقت ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بنیں گے۔ وہاں پر ہر کوئی اپنے کردار پر پشیمان ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں، سورہ بقرہ سورہ 2 اور آیت نمبر 167 میں، کہ جی ہاں، خدا ان سب کے اعمال ان کے لیے اس طرح حسرت و یاس سے بھرے ہوئے بنا کر پیش کرے گا کہ انہیں ہرگز جہنم کی آگ سے خارج نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن چند گروہ خدا کی عدالت میں حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی سابقہ پشیمانی اور پریشانی کے سبب سر پھوڑ رہے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اب پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ گروہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا گروہ جو میدان محشر میں جب لوگ اپنے اعمال کو پالیں گے تو مقدمے کے فیصلے کے بعد وہاں لوگوں کو رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے۔ انہیں بولنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ایسے گروہ بھی ہوں گے کہ جن کا فرشتے استقبال کریں گے اور ان پر درود و سلام بھیج رہے ہوں گے، اور نیک اور صالح افراد کے لیے نعمتیں اور باغات ہوں گے جو پروردگار نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہوں گے، اور پھر ان سے تعارف کروائیں گے۔ گناہگار یہ حالت دیکھ کر حسرت و ناامیدی کا اظہار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں متقی افراد کی طرح کیوں اعمال نہ بجا لائے اور کیوں ہم ساری عمر گناہوں میں مشغول رہے۔ افسوس، اب تو یہ ندامت بھی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، چونکہ پروردگار کا وعدہ حتمی ہے۔ اگر دنیا میں بندہ نادم ہو جاتا تو فائدہ تھا اس کے لیے۔ دوسرے گروہ کا حسرت کرنا یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم عبادت انجام دی ہوگی یا پھر زیادہ عبادت انجام دی ہوں گی اور انہیں ضائع کر دیا ہوگا، مثلاً اپنی نمازوں کو ریاکاری کے ذریعے خیرات کو احسان جتلا کر ضائع کر دیا ہوگا۔ تو کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 میں کہ پھر ان کی جگہ ان ناہنجاروں نے لے لی جنہوں نے اپنی نمازوں کو برباد کر دیا اور شہوتوں اور خواہشات کا اتباع کر لیا، پس یہ عنقریب اپنی بری عاقبت کو پالیں گے۔ اب یہاں پر کہ جن لوگوں نے بہت عبادتیں بھی کی تھیں، نمازیں بھی پڑھی تھیں، لیکن وہ احسانات اپنے جتلا کے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے فلاں کے لیے یہ کیا، تو میں مختصر سے بتا دوں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی تجارت کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دوسرے شہروں میں لے جایا کرتے تھے۔ ان کی اخلاق
سے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی دعوت نامہ شادی کا ان کو دیا۔ حضور اکرم نے شادی کو قبول کیا، شادی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ یہ تمہارا مال ہے، یہ اس کا حساب ہے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ اب آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی زوجہ ہوں، اب میرا کچھ نہیں ہے، جب میں آپ کی ہوں تو یہ سارا سامان بھی آپ ہی کا ہے، آپ اس کو اسلام کی راہ میں خرچ کریں۔ لیکن آج اگر کوئی بیوی یا کوئی شوہر کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو 100 دفعہ اس کو جانا جتلایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا آپ کے لیے، ہم نے یہ کیا آپ کے لیے، ہم نے یہ کیا آپ کے لیے۔ تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو نماز کو یوں ضائع کریں گے کہ یا تو وہ نماز پڑھیں گے ہی نہیں، یا پھر اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے، اور پھر اس کی شرائط اور مقدمات کو پورا نہیں کریں گے۔ انسان نے جو خیرات اور صدقات انجام دیے تھے مگر انہیں اس نے محروم اور فقراء پر احسان جتا کر باطل کر دیا۔ اس بارے میں بھی کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں کہ اپنی خیرات اور صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو۔ یہ ان مقامات میں سے ایک ہے کہ جو بروز محشر حسرت و نا امیدی کا اظہار کرنے پر مجبور کریں گے، اگرچہ اس کا انہیں ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اس گروہ کا مقدمہ چلے گا اور وہ اپنے ان اعمال کا مشاہدہ کریں گے جنہیں انہوں نے انجام دیا تھا اور وہ باطل ہو چکے ہیں، ان کے اعمال نامے میں کچھ بچا ہی نہیں، تو یہ اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو کیوں ضائع کیا، یا پھر انہیں زیادہ مقدار میں کیوں انجام نہیں دیا تھا تاکہ آج ان کا مرتبہ بھی دوسروں کی طرح بلند ہوتا۔ یہ ندامت، پشیمانی اس درد کی دوا نہیں ہوگی اور ان کے حالات کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوگی۔ تیسرے گروہ کا اظہار حسرت کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خوب مال کمایا مگر اسے کبھی بھی راہ خدا میں خرچ نہیں کیا اور اس کی شرعی وجوہات تک ادا نہیں کی، اور یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ان کے ورثہ اس مال کے مالک بن گئے اور اس مال سے راہ خدا میں استفادہ کرنے لگے، امور خیر کے لیے عمارات تعمیر کروانے لگے، فقراء اور غربا کی امداد کرنے لگے، اور اسلام و قرآن کی راہ میں نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری کر دیا، اور یوں اس طرح وہ اپنے لیے جنت خریدنے لگے۔ جب ان لوگوں کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا اور عدل و انصاف کا میزان نصب کیا جائے گا اور وہ ایک طرف اپنے میزان کی طرف نظر دوڑائیں گے اور جب اپنے اعمال نامے کو نیک اعمال سے خالی پائیں گے تو دوسری طرف جب اپنے ورثہ کے میزان کی طرف نظر دوڑائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے نیک اعمال والا پلڑا خیرات و صدقات کی وجہ سے بھاری ہوگا جو کہ مال ترکے میں چھوڑنے والوں کا تھا، اور یوں وہ ورثہ جنت روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ جس نے وہ ترکہ چھوڑا تھا، جس نے وہ وراثت چھوڑی تھی، اس نے اس پیسے سے کچھ نہیں کیا اور وہ وراثت ان کے نام پہ نہیں کی، جبکہ جس شخص نے یہ مال بڑی محنت اور مشقت سے جمع کیا تھا بڑی حسرت و ندامت سے جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی حسرت اور ندامت ہوگی جو اس کے شامل حال ہوگی، اور پھر وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنے مال سے ہی خود ہی یہ کام کیا ہوتا، مگر موقع اب اپنے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے لیے سوائے ندامت کے کچھ نہیں بچا۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ کنبے اکٹھے ہوں گے، تو اس کے جواب میں آپ سن لیں
کہ شوہر بیوی کے پاس اور بیوی شوہر کے پاس جائے گی. اس حالت میں شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا میں تمہارا کیسا شوہر تھا. بیوی اس کی اچھائیوں کی تعریف کرے گی اور کہے گی تو میرا بہترین شوہر تھا. وہ کہے گا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. تم بھی حساب کی باریک بینی کا مشاہدہ کر چکی ہو اور میرے اعمال کی سبکی کا بھی تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا. یوں میں اپنے لیے پل صراط سے گزرنے کی کوئی سبیل پیدا کر لوں، مگر بیوی جواب میں کہے گی خدا کی قسم میں تجھے کوئی چیز نہیں دے سکتی. میں بھی اس چیز سے ڈر رہی ہوں جس سے تجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. شوہر خون کا گھونٹ پی کر حیران و پریشان واپس پلٹ جائے گا. بیوی بھی شوہر کے پاس اپنی نجات کی خاطر جائے گی اور اس سے ایک نیکی کی درخواست کرے گی. شوہر بھی اسے منفی جواب دے گا اور اسے مایوس لوٹائے گا. لعالی الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 94 میں. تو پس اے انسان تھوڑی سوچ بچار کرو اور اپنی قیمتی عمر اور مال کو راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو اور اس کو سنوارو، لیکن ریاکاری نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. والدین اپنی اولاد سے مدد کا تقاضا کریں گے. اس کے بعد والدین اپنی اولاد کے پاس آئیں گے اور ان سے التماس کرتے ہوئے کہیں گے اے میری اولاد، اس مال کے بدلے جو آپ نے ثواب کمایا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تم جانتے ہو کہ اس مال کو جمع کرنے کے لیے ہم نے کتنی زحمتیں برداشت کی تھیں. ہم نے یہ مال نہیں کھایا اور نہ ہی اس سے استفادہ کیا. اب تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا میزان کافی ہلکا ہے، ترازو اوپر کو اٹھی جا رہی ہے، گناہ نیچے کو جا رہے ہیں. کم از کم ایک نیکی ہی دے دو تاکہ اس سے ہمارے میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے. یوں شاید ہم جہنم اور اس کے عذاب سے نجات پا سکیں. اولاد بھی نیکیاں دینے سے انکار کر دے گی اور کہے گی اے میرے ماں باپ، یہ صحیح ہے کہ یہ مال آپ کے ہاتھوں کا جمع کیا ہوا تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ انفسا کا دن ہے. ہر کسی کو اپنی فکر دامن گیر ہے. جہنم نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب کو دھمکی دی جا رہی ہے. اب اگر ہم اپنے نامہ میں اعمال سے کچھ نیکیاں آپ کو دیتے ہیں تو اس سے ہمارا میزان ہلکا ہو جائے گا. لہٰذا جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے وہی ہمیں بھی گھیرے ہوئے. آج کا دن مدد کرنے کا دن نہیں ہے. خود ہی اپنی فکر کرنی چاہیے اور وہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس دن کی فکر کرتے. اس دن آپ اس قابل تھے کہ آج کے دن کے لیے ایک ذخیرہ بھیجتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. تبھی تو آج محتاج ہیں اور میں بھی آج آپ کو نیکی دینے سے معذور ہوں. جاؤ کوئی دوسری راہ اور حل تلاش کرو. یہ بہت بڑا غم و غصہ ہے کہ انہیں درپیش اور ان کے لیے اس سے بڑی حسرت اور کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قیامت کے دن، قیامت کی عدالت میں فیصلے والے دن باریک سے باریک حساب اور دردناک عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو باپ اپنے بیٹے سے لپٹ کر کہے گا میں دنیا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ کیا میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا نہیں کیا؟ کیا تمہیں اچھی غذا نہیں دی تھی؟ کیا اپنی محنت و مشقت سے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے لیے بہترین لباس کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں علم و ادب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ اور کیا تمہیں قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی تھی؟ اور اپنے خاندان کی بہترین لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کی تھی؟ کیا اپنی زندگی میں تیرے اور تیری بیوی کے اخراجات ادا نہیں کیے تھے؟
اور کیا آپ نے مرنے کے بعد تمہارے لیے مال نہیں چھوڑا تھا؟ بیٹا جواب میں کہے گا کیوں نہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل بجا ہے اور سچ ہے، مگر اب آپ کی کیا ضرورت ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ باپ کہے گا اے بیٹا ہے، میرا میزان ہلکا ہو گیا ہے اور گناہ بھاری ہو گئے ہیں۔ عدالت کے کارکنوں اور ملائکہ نے کہا ہے کہ اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو اس سے تیرے میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لہٰذا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرا میزان سنگین ہو سکے، بھاری ہو سکے، آج کے دن کے خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے عذاب سے نجات پا سکوں۔ اس وقت اولاد جواب دے گی اے بابا جان، خدا کی قسم، جن حالات سے آپ خوفزدہ ہیں میں بھی اپنی حالت سے اتنا ہی خوفزدہ ہوں، اگر اپنی نیکیوں میں سے کچھ آپ کو دے دوں تو میرا میزان ہلکا ہو جائے گا۔ باپ اس کے سامنے روتا چلاتا گزر جائے گا اور دنیا میں اس نے جتنی زحمات اور مشکلات اس کے لیے برداشت کی تھیں سب پر پشیمان ہو جائے گا کہ کاش کچھ میں اپنے لیے کرتا۔ اس طرح ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور کہے گی اے بیٹا، کیا میرا شکم تیری قیام گاہ نہیں تھی؟ کیا میرے پستان تیرے لیے پانی اور غذا کی مشق نہیں تھے؟ کیا میرے کاندھے اور آغوش تیری سواری نہیں تھے؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے استراحت گاہ نہیں تھا، آرام گاہ نہیں تھا؟ بیٹا کہے گا کہ ہاں ایسا ہی تھا ماں۔ پھر ماں کہے گی میرے گناہ بہت بھاری ہیں، میں چاہتی ہوں میرے گناہوں میں سے ایک گناہ تم اپنے ذمہ لے لو۔ بیٹا جواب دے گا اماں مجھ سے دور ہو جاؤ، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر لاحق ہے۔ ماں بھی روتی ہوئی آنکھوں سے اس کے سامنے سے چلی جائے گی۔ لیالی الاخبار جلد 5 صفحہ 94۔ پھر کلام پاک کی اس آیت کی تعویل کہ جہاں اعلان ہو رہا ہے سورہ مومنون میں آیت نمبر 101 23واں پارہ کہ آج کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو رشتہ داریاں حسب نسب کام نہیں آئے گا، ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس دن رشتہ داریاں حسب نسب کام نہیں آئیں گی، ہر کسی کی قسمت اس کے نامہ اعمال میں گری ہوئی ہے۔ اس دن حسب و نسب رشتہ داریاں اعمال صالحہ ہیں جو اس نے دنیا میں انجام دیے تھے۔ تو امام سجاد قیامت کے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ طاؤوس یمانی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کو میں نے خانہ خدا کے ایک کونے میں دیکھا کہ آپ مناجات میں مصروف تھے اور گریاں کنا تھے، بہت رو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ غش کھا گئے اور زمین پر گر گئے۔ میں آگے بڑھا، آپ کا سر اقدس اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا، اس طرح کہ میرے آنسو کے قطرے آپ کے رخ انور پہ گرنے لگے۔ اس کی وجہ سے آپ نے آنکھ کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا تم کون ہو جس نے مجھے اپنے خدا کے ذکر سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول، میں طاؤوس یمانی ہوں، آپ کا یہ رونا دھونا کس لیے ہے؟ یہ کام تو ہمیں انجام دینا چاہیے جو گناہ گار اور معصیت کار ہیں، نہ کہ آپ جن کے پدر گرامی امام حسین اور مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہی ہاتھ اے طاؤوس یمانی، ان باتوں کو چھوڑو، ماں باپ اور جد بزرگوار کی بات کو بھی چھوڑو، وہ میرے حال کے لیے سود مند نہیں۔ خدا نے جنت ان کے لیے خلق کی ہے جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہے، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔
تو اے طاؤس، کیا تم نے خداوند کریم کا یہ قول نہیں سنا سورہ مومنون میں آیت نمبر 101 میں کہ جب بروز محشر سور پھونکا جائے گا تو پھر رشتہ داریاں اور حسب نسب کام نہیں آئے گی اور نہ کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ اے طاؤس، واللہ کل بروز قیامت کوئی چیز تجھے فائدہ نہیں دے گی سوائے ان اعمال صالحہ کے کہ جنہیں تو نے انجام دیا۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564۔ چوتھے گروہ کا اظہار حسرت۔ حسرت لفظ سمجھیں کہ دکھوں سے اور مصائب سے بھرا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی عمر ضائع کر دی، خواب غفلت میں رہے اور اس عظیم سرمایہ کے ساتھ استفادہ نہیں کیا کہ کسی قسم کا معاملہ اور تجارت نہیں کر سکے، انہیں فیصلے کے وقت پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے اور کتنے عظیم سرمایہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ جبکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، یوں انہوں نے بہشت کی اور جنت کی سعادت حاصل کر لی، تو اس وقت انہیں حسرت ہوگی کہ وائے ہو ہم پر، میرے پاس بھی اتنی ہی عمر تھی مگر میں نے اسے فضول ضائع کر دیا، مجھے اس وقت کیوں پتہ نہیں چلا، میں کیوں خواب غفلت کا شکار رہا، میں اپنی عمر کا ایک دن اس سے بھی کمتر کو صرف کر کے جنت حاصل کر سکتا تھا، خدا کی رضا حاصل کر سکتا تھا، میں لہو لعب کے پیچھے کیوں پڑا رہا، یہ سوچا تک نہیں کہ میری جتنی عمر گزر چکی ہے وہ دوبارہ نہیں پلٹ سکی، کل چلا گیا، آنے والے کل کا اب پتہ نہیں ہے، آج موجود ہے۔ اب مجھ سے ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا اور ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ وہ عدالت ان اعمال کے حساب کی جگہ ہے۔ دنیا کے برعکس دنیا عمل کا مقام ہے، نہ کہ حساب کا۔ یہاں پہ عمل کریں آپ، یہاں پہ آپ پڑھائی کریں، پھر جب امتحان ہوگا تو ایگزامینیشن ہال میں کوئی نہیں ہوگا، نہ ماں ہوگا، نہ باپ، نہ بیٹے۔ آپ کے سب بچے دیتے ہیں اسکولوں میں ایگزام، آپ نے دیکھا کہ کون باپ یا بھائی ان کے ساتھ جاتا ہے، کون سی ماں جاتی ہے، بہت محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، وہ ان کے سال بھر کے حساب کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ عدالت ان اعمال کے حساب کی جگہ ہے۔ دنیا کے برعکس دنیا عمل کا مقام ہے، نہ کہ حساب کا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج عمل اور کام کا دن ہے، حساب اور تفتیش کا نہیں، جبکہ کل قیامت حساب کا دن ہے، تفتیش کا دن ہے، عمل اور کام کا موقع نہیں ہے۔ بس ان دنوں کو غنیمت شمار کرو جن میں خدا کی رضا شامل ہو، تاکہ جب قیامت اور حساب کا موقع آئے تو تمہارا نامہ اعمال آسودہ خاطر ہو کہ جنت میں جا سکو۔ تو غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کے آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کے آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، چن اپنے لیے پھول یا خار تو، کہ نیکی بدی کا ہے مختار تو۔ آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کانٹے چنیں یا پھول چنیں، آج ہم مختار ہیں اس بات کے۔ تو 24 گھنٹوں کے مقابلے میں 24 خزانے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عدالت میں اعمال ناموں کی جانچ پڑتال اور مقدمے کی سماعت کے موقع پر ہر انسان کے لیے 24 خزانے دن رات 24 گھنٹوں کے حساب سے تیار کیے ہوئے ہیں اور تیار کیے ہوئے ہوں گے۔ جب انہیں دیکھے گا تو اس قدر خوش ہوگا کہ اگر اس کی اس خوشی کو تمام اہل جہنم میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ اپنے تمام دکھ اور جلن کا احساس تک بھول جائیں،
یہ نور کے خزانے ہیں، دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کے ان گھنٹوں کے مقابلے میں ہوں گے کہ جن کے دوران خدا کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہا تھا۔ اس کے بعد بعض دوسرے خزانے کھولے جائیں گے، وہ انہیں دیکھے گا، ان میں تو صرف تاریکی اور اندھیرا ڈھکا ہوا ہوگا اور ان سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ اسے اس قدر غم و اندوہ کا سامنا ہوگا کہ اگر یہ دکھ اور درد تمام اہل بہشت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ جنت کی گوناگون نعمات اور لذائذ کو بھول جائیں اور سب غم و اندوہ میں ڈوب جائیں۔ یہ دنیا وہ گھڑیاں تھیں، یہ دنیا میں وہ گھڑیاں تھیں جن میں وہ ناپسندیدہ کام اور گناہ انجام دیتا تھا۔ پھر دوسرے خزانے کھولے جائیں گے جو بالکل خالی ہوں گے، نہ ان میں نور ہوگا، نہ ہی اندھیرا وغیرہ، نہ ان سے خوشبو اٹھ رہی ہوگی، نہ ہی تعفن کے بھپکے، نہ ان میں خوش کرنے والی کوئی چیز ہوگی، نہ پریشان کرنے والی کوئی چیز۔ یہ ان گھنٹوں کی کتھا ہے جنہیں وہ خواب غفلت میں پڑے پڑے ضائع کرتا رہا، سوتا رہا۔ ایسے موقع پر یقیناً وہ حسرت کا اظہار کرے گا، مگر پہلے والوں کی طرح نہیں کہ جو کرتے رہتے۔ آج میں یہاں تک آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ فیملی چینل آپ کا اپنا ہے، پروگرام پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اپنی کمیونٹی میں شیئر کر کے، یا جو اور دیگر احباب دیکھ رہے ہیں انہیں اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والے پروگرام بھی آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے فیملی چینل کے تمام ممبران کا کہ جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور جو تیری مخلوق جہاں جہاں پریشان حال ہے تیری مدد کے طالب ان کی مدد فرما، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اور جو جس بھی شرعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور شرعی ان کی حقیقتیں ہیں اور شرعی ان کے مطالبات ہیں اور شرعی ان کی جو ہے نا حقوق ہیں، ان کو پورا کرنے میں ان کی مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔